الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ ایک چیز ایک وقت تک استعمال کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس چیز کی سروس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر سروس کر لی جائے تو وہ چیز آگے بھی قابل انتفاع رہتی ہے، اور اگر اس کی دیکھ ریکھ نہ کی جائے تو وہ چیز قابل انتفاع نہیں رہتی. آپ دیکھیے کہ ایک گاڑی آپ استعمال کریں اور رف استعمال کریں، یعنی اس میں آپ احتیاطی تدابیر سے بالکل لاپرواہ ہو جائیں تو ضرورت اس بات کی پیش آ جاتی ہے کہ گاڑی کو گیراج میں کھڑا کیا جائے اور میکینک کے ذریعے سے اس کی سروس کروائی جائے. یہ انسانی بنائی ہوئی چیز کی کیفیت ہے، اور اس انسان کو جس خالق نے بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کو ہم نے 11 مہینے مکمل آزادی دی ہوئی تھی. جس وقت چاہے کھاؤ، جس وقت چاہے پیو، جس وقت چاہے زوجین آپس میں جائز ازدواجی تعلق قائم کریں، لیکن حدود مقرر کر دی تھیں کہ یہ چیز کھاؤ اور یہ چیز نہ کھاؤ، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ چیز پیو، یہ چیز مت پیو. اسی طریقے سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح کرو، اور نکاح کر کے زوجین اپنے ازدواجی تعلق کو قائم کریں. بغیر نکاح کے کوئی بھی صورت جائز نہیں. تو اس انسان کو جب آزادی ملی تو چونکہ 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ انسان لاپرواہی سے زندگی گزار رہا تھا، بے فکری سے زندگی گزار رہا تھا، اصولوں کا خیال نہیں کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں اس انسان کی مشینری تقاضا کر رہی تھی، گویا کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے. انسانی فطرت تقاضا کر رہی تھی کہ کچھ وقت ایسا مل جائے جس وقت کے اندر معدے کو بھی سکون ملے اور دیگر اعضاء جوارح کو بھی سکون ملے اور معاملات کچھ شرائط کے ساتھ گزارے جائیں. یہ فطرت کا تقاضا تھا. تو اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ عطا فرما دیا، جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے انسان سے کہا کہ دیکھو روزے کی حقیقت کیا ہے. وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ نَهَارًا مَعَ النِّيَّةِ، کہ تم کھانے سے رک جاؤ
تم پینے سے رک جاؤ، تم اس جائز ازدواجی تعلق قائم کرنے سے رک جاؤ دن کے اوقات کے اندر نیت کے ساتھ۔ لیکن چونکہ انسان غیر محتاط زندگی گزار رہا تھا تو اس انسان سے اللہ رب العالمین نے حلال چیزوں کو بھی چھڑوا دیا کہ تمہاری تربیت اس انداز سے کی جائے گی کہ جب تمہارے 11 مہینے میں استعمال ہونے والی چیزوں کو استعمال کرنے سے روک دیا جائے گا تو اب تمہارے لیے حرام چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ ہم پانی پی سکتے تھے، ہم کھانا کھا سکتے تھے، ہم ازدواجی تعلق قائم کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک وقت مقرر کر دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم ان جائز چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جب تمہارے لیے جائز چیزیں استعمال کرنا ممنوع ہو گیا تو کیسے ممکن ہے کہ ناجائز چیزیں تمہارے لیے حلال ہو جائیں؟ یہ تربیت ہی اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ ناجائز اور حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ انسان غلطی میں سال میں کبھی مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن کھانا روزانہ کھاتا ہے، پانی روزانہ پیتا ہے، اور ازدواجی تعلق تقاضے کے اعتبار سے پورا کرتا ہے، نہ اس میں دن کی قید ہے نہ رات کی قید ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو چھڑوا دیا۔ یہ ہماری جو مشینری تھی جو غلط استعمال ہونے کی وجہ سے متاثر ہو گئی تھی، اس کا مزاج خراب ہو گیا تھا، اس کے مزاج کے اندر اعتدال پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کا اہتمام کیا۔ اب اس میں ایک بات جو قابل لحاظ ہے، وہ بات قابل لحاظ یہ ہے کہ رمضان مبارک جب شروع ہوتا ہے تو ہم لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور یہ ہے کہ صبح روزہ رکھنا ہے، رات میں تراویح پڑھنی ہے، جبکہ رمضان مبارک میں ہم سے زیادہ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ زیادہ کا مطالبہ کیا ہے؟ زیادہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جہاں تم نے کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، ازدواجی تعلق کو چھوڑا، وہاں پر تم کو ناجائز چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ تمہاری آنکھ نہ بھٹکے، تمہارے کان نہ بھٹکیں، تمہاری زبان نہ بھٹکے، تمہارے اعضاء اور جوارے نہ بھٹکیں۔ اگر تم نے ایسا روزہ رکھ لیا تو اس پر اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آ کے اعلان کر رہی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ گو کہ اس کے بدلے کی فضیلت کی روایات تم نے بہت سن لی، لیکن اس کی حقیقت میں جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میں اس کے بدلے میں کیا عطا کرنے والا ہوں۔ حتیٰ کہ فرشتے عبادت کر رہے ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، کوئی سبوح قدوس کہہ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ اللہ کی شان اقدس کے اندر اور اللہ کی تقدیس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ اگر چند کروڑ لوگ وہ اللہ کی بندگی کریں تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اگر چند کروڑ لوگ اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی باہا بہم ملائکتہ، کہ اللہ رب العالمین ان انسانوں کے ذریعے سے فرشتوں میں فخر کر رہے ہیں، کیونکہ فرشتے عبادت کر سکتے ہیں، معصیت نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، فرشتوں کو پیاس نہیں لگتی، فرشتوں کو ازدواجی تعلق قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو پیاس بھی لگتی ہے،
انسان کو بھوک بھی لگتی ہے اور انسان کو ازدواجی تعلق قائم کرنے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودگی کے لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین ان انسانوں کے ذریعے سے فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں نے اللہ کی حکمت دریافت کرنے کے لیے کہا تھا کہ پروردگار نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تقدیس بھی بیان کر رہے ہیں، تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں. پھر آپ کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہمارا مشاہدہ جنات پہ ہو چکا ہے کہ وہ زمین پر فساد پھیلاتے تھے، تو اس انسان کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا جا رہا ہے، تو اس کی خمیر کے اندر فساد کے جذبات رکھے ہوئے، تو یہ زمین پر فساد پھیلائے گی مخلوق. اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو جب انسان ان تمام تقاضوں کے باوجود اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے، انہوں نے دوزخ دیکھی نہیں ہے، انہوں نے حشر کا میدان دیکھا نہیں ہے، انہوں نے پلسرات کو دیکھا نہیں ہے، انہوں نے میرے غضب کو دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میری رحمت کی امید سے روزہ رکھ رہے ہیں. تو یہ مہینہ ہم کو کیسے گزارنا ہے؟ چونکہ پہلا جمعہ ہے اور رمضان مبارک ابھی ابھی شروع ہوا ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے روزہ کس طرح گزروانا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہماری تعلیم فرمائی ہے اور اپنی امت کو روزے کے حوالے سے آگاہی عطا فرمائی ہے. ان میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں تاکہ کہنے والے کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات، رزق حلال کا انتظام کیا جائے. اب اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ رب العالمین رزق حلال عطا فرمایا ہوا ہے. ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ مال رزق حلال کا ہے اور کچھ مال رزق حرام کا ہے. اور ایک لوگ وہ ہیں جن کا سارا مال حرام کا ہے. تو پہلے لوگ تو ان کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے قسم کے لوگوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی حلال آمدنی جو یقینی حلال ہے اس حلال آمدنی کو الگ کر کے اور اس کے ذریعے سے اپنی سحری اور افطاری کا انتظام کریں. اور تیسری قسم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ بزرگان دین نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب اللہ کے سامنے بندہ احتیاج پیش کرتا ہے تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے، اس کے لیے اللہ انتظام فرما دیتا ہے. حدیث قدسی ہے من اقترب الی شبرا اقتربت الیہ ذراعا، ایک بالغ چلو گے ہم 1 گز چلیں گے. ومن اقترب الیہ ذراعا اقتربت الیہ باعا، تم 1 گز چل کے آؤ گے ہم 2 گز چل کے آئیں گے. ومن اتانی یمشی، جو ہمارے پاس گرتے پڑتے آئے گا اتیتہ ہرولۃ، ہم لپک کے پہنچ جائیں گے. تو اس کا طریقہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ آدمی جس کا سارا مال حرام کا ہے اس کو چاہیے کسی حلال آمدنی والے آدمی سے قرضہ لے لے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرضہ تو حرام سے ہی ادا کیا جائے گا. بھائی یہاں پر فقہی مسئلہ بیان نہیں کیا جا رہا، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے احتیاج پیش کرنا کہ اے اللہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میرے مال حرام کا ہے تو میں قرضہ لے کر، باوجود ہے کہ مجھے قرضہ لینے کی ضرورت نہ پڑتی، اگر میرا مال حلال کا ہوتا تو میں قرضہ لے کر یہ کر رہا ہوں، اے اللہ رمضان مبارک کی برکت سے میرے رزق حلال کا انتظام فرما دیجیے. یہ مسئلہ بیان نہیں کی جا رہا، یہ حکمت بیان کی جا رہی، یہ اللہ کے سامنے احتیاج بیان کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں. تیسرا کام یہ کرنا ہے
کہ قرآن کریم کو رمضان مبارک سے خصوصی تعلق ہے، تو لہٰذا رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور اللہ توفیق دے تو تیسرا کلمہ صبح، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا بھی پڑھ لے تو کافی، تو اللہ رب العالمین کے بندوں میں کوئی بھی آدمی اس سے زیادہ عمل کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا جس نے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا۔ ہاں الا یہ کہ کوئی آدمی 110 مرتبہ پڑھ لے تو وہ اس سے آگے بڑھ جائے گا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ عام دنوں کے لیے ہے۔ تو رمضان مبارک میں جب نفلوں پر فرض کا ثواب دیا جا رہا ہے، فرض پر 70 فرائض کا ثواب دیا جا رہا ہے، تو اس کا اجر کتنا گنا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا، یہ مائک پیچھے والے کہہ رہے ہیں آوازیں نہیں آ رہی ہیں، مائک بالکل بند پڑا ہوا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ عصر کے وقت ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لی جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان جب گاڑی کو ورکنگ کے لیے دیتا ہے، اس کی اوور ہالنگ کے لیے دیتا ہے، سروس کے لیے دیتا ہے، تو اس کے اندر ساری چیزیں نکال لیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم کو رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین نے اپنی اصلاح کا موقع دیا ہے، تو ہم اپنے اندر سے جو گناہوں کا بوجھ اور گناہوں کی گند ہے وہ نکال لیں۔ اب اس میں بزرگوں نے بڑا اچھا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ تم ایک فہرست بنا لو، اور فہرست بنانے کے بعد اپنے گناہوں کی تفصیلات لکھ لو، اور ایک فہرست بنا لو جس کے اندر تم فرائض و واجبات جو ترک ہو رہے ہیں ان کی تفصیلات لکھ لو۔ پہلے مرحلے کے اندر تم فرائض جو ترک ہو رہے ہیں، واجبات جو ترک ہو رہے ہیں، وہ جو ہے شروع کر لو، توبہ کر لو اور شروع کر لو۔ اور دوسرے درجے کے اندر جا کر تم گناہوں کی فہرست پہ دیکھو کون سے گناہ ہیں جو فوراً چھوڑ سکتے ہو، تو وہ گناہ فوراً چھوڑ دو، اور کون سے گناہ ہیں جس کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ رمضان مبارک میں بہت وقت ملا ہوا ہے، شیطان بھی بند ہے، نفس بھی کمزور ہوا ہے، تو لہٰذا ان گناہوں کو چھوڑنے کی مشق شروع کر دو۔ اللہ سے وعدہ کر لو کہ اے اللہ میں ان گناہوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب تیسرے درجے کا گناہ وہ ہے جو چھوٹتا نہیں ہے، تو اس کے لیے، باقی گناہوں کے لیے تو ہے، لیکن اس کے لیے خاص طور سے دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اے پروردگار، میں نے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور یہ گناہ ہیں جو مجھ سے چھوٹ نہیں رہے، اور کوئی بھی چیز آپ کی طاقت سے بالاتر نہیں ہے، آپ کے اختیار سے بالاتر نہیں ہے۔ اے پروردگار عالم، یہ گناہ چھڑوا دیجیے۔ میں نے ارادہ کیا ہے، میرے اندر حوصلہ نہیں آ رہا ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی ہے، میں اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اے اللہ، اس گناہ کے چھوڑنے کی مجھے توفیق دیجیے، گناہ چھوڑنا آسان کر دیجیے، تاکہ کل حشر کے اندر آپ یہ نہ کہیں تم یہ گناہ کر کے آئے تھے۔ اب میں نے اے اللہ آپ کے سامنے اپنی احتیاج رکھ دی ہے۔ یہ نہ کہو کہ گناہ بڑا ہے، یہ کہو اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ گناہ سارا اللہ کے سامنے چھوٹا ہے، بس عادت پڑ جانے کی وجہ سے وہ بڑا لگ رہا ہے، ورنہ اللہ کی قدرت میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ بھی ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے سارے گناہ ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، تیسرے درجے کے جو سب سے بڑے گناہ ہیں جو چھوٹ نہیں رہے، ان گناہوں کے چھوڑنے کی دعا کرنا، ارادہ کرنا اور دعا کرنا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب فارمولہ عطا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رات میں جب لیٹنے لگو تو تم جو ہے گناہوں سے توبہ کر کے استغفار کر کے سو، جب صبح اٹھو تو ایک معاہدہ کرو، ایک مشارطہ کرو۔ اور معاہدہ مشارطہ کیا ہے
کہ اے اللہ یہ گناہ ہیں جو میں چھوڑ نہیں سک رہا ہوں، اے اللہ میں نے آج کے دن ارادہ کیا ہے کہ میں آج پورا دن کوشش کرتا رہوں گا کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو۔ پھر ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر تم اللہ سے دعا کر لو۔ امام غزالی 4 باتیں بتائیں، ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے ایک بات کا اضافہ فرما کے فرمایا اللہ سے دعا کر لو، اور اللہ رب العالمین خود کہہ رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو گے نا میں قبول کروں گا۔ اور کل اللہ کے دربار میں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ آپ میرا مؤاخذہ نہیں فرمائیے گا، میں نے ارادہ کیا تھا، ہمت کی تھی، آپ سے مانگا تھا، اب آپ ہی معاف کریں۔ اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ یہ گناہ چھوڑ دے۔ پھر اس کے بعد پورے دن اپنا محاسبہ کرتے رہو یا اپنے مراقبہ کرتے رہو کہ میں اس گناہ کی طرف تو نہیں جا رہا، چوک تو نہیں گیا، مجھ سے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی۔ غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کتنی دفعہ توبہ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر 70 مرتبہ توبہ ٹوٹ جائے 70 مرتبہ توبہ کرو۔ تو توبہ کرنا یہ جو ہے اصرار میں نہیں آتا، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اصر من استغفر، جو استغفار کر رہا ہے وہ اصرار کرنے والا نہیں، اور جو ایک گناہ کر رہا ہے لیکن توبہ نہیں کر رہا ہے تو وہ اصرار کرنے والا ہے۔ اور ایک آدمی 70 مرتبہ گناہ کے توبہ توڑ رہا ہے پھر توبہ کر رہا ہے، وہ اصرار کرنے والا نہیں۔ تو توبہ سے استغفار اور توبہ کے سلسلے میں اپنا مراقبہ کرتے رہنا کہ میرے سے غلطی تو نہیں ہو گئی، میرے سے غلطی تو نہیں ہو گئی، اور جیسی غلطی ہو جائے ویسے استغفار کرو، شرماؤ نہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا یہ ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہم کس منہ سے اللہ سے توبہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ان حقیقت الحیا، حقیقت حیا اور شرم یہ ہے اللہ یراک مولاک حیث نہاک، کہ تمہارا پروردگار تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ حقیقت حیا نہیں کہ ہم کس منہ سے توبہ کریں، حقیقت حیا یہ ہے کہ میرا پروردگار مجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد رات میں اپنا محاسبہ کر کے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے، کیا کیا گناہ چھوٹ گئے، جو گناہ چھوٹ گئے اس پہ کہہ دو الحمدللہ، اور جو گناہ نہیں چھوٹے ہیں تو ان کے اوپر استغفار کرو، اللہ سے درخواست کرو پروردگار عالم یہ گناہ میرے لیے کل کے دن چھڑوا دیجیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب دعا سکھلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلائی ہے اللہم اجعل یومنا خیرا من امسنا وجعل غدنا خیرا من یومنا، کہ اے اللہ میرا آج کا دن میرے گزشتہ دن سے اچھا کر دیجئے، اور میرے دن کو اگلے دن آنے والا جو اگلا دن ہے اس اگلے دن کو میرے آج کے دن سے اچھا کر دیجئے۔ تو روزانہ کچھ نہ کچھ ترقی ہوتی رہے گی۔ جیسے ایک تاجر چاہتا ہے کہ اس کی تجوری میں روزانہ کچھ نہ کچھ آتا رہے، تو اللہ رب العالمین نے ہم کو تاجر بنایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یغدو فبائع نفسہ، ہر آدمی جب صبح کرتا ہے تو اپنا مال اپنی جان کو تجارت پہ لگاتا ہے، فمعتقها او موبقها، یا تو وہ جہنم سے آزاد کروا لیتا ہے یا جہنم میں داخل کروا دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو یہ موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے رمضان مبارک کا، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ہم گناہوں کو چھوڑنے کی مشق کریں اور اس فارمولے پہ عمل کریں، اور یاد رکھیے گا اگر احساس ہوگا تو گناہ چھوٹے گا، اگر احساس نہیں ہوگا تو گناہ بھی نہیں چھوٹے گا۔ یہ نہ کہیے کہ جو ہے میں گناہ چھوڑ دوں گا، یہ اجمالی کام نہیں چلے گا، بلکہ تفصیلی کام چلے گا کہ ایک دفعہ اپنا مراقبہ کر کے سوچئے کہ آپ کی ذات میں کون کون سی غلطیاں ہیں۔ اب ان غلطیوں کے اندر کچھ غلطیاں وہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور کچھ غلطیاں وہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق اللہ والی غلطیاں تو اللہ سے کمپنسیٹ کروا دیجئے، اللہ سے معاہدہ کر لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ حقوق العباد کے اندر معلوم کیجئے کن کن کے حق میرے اوپر ہے،
ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا اور ان کو فون کر کر یہ کہنا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، جانے انجانے میں ہو سکتا، انسان آج کل صراحتاً نہیں کہہ سکتا، اور نہ سننے والے میں اتنا ظرف ہے کہ کوئی سنے کہ بھائی تم میرے بارے میں یہ کہتے اور وہ معاف کر دیں الا ماشاء اللہ. تو آدمی یہ کہتے کہ مجھے معلوم نہیں کہ سارا سال ہم لوگ ملتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، پتہ نہیں جانے انجانے میں کیا حق تلفی ہوگی، آپ مجھے معاف کر دیجیے. کیونکہ شب قدر میں بھی اللہ رب العالمین کینہ رکھنے والے اور قطع تعلق کرنے والوں کی بخشش نہیں فرماتے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ایک کام یہ کر لیجئے. پھر اس کے بعد جو دو باتیں بڑی اہمیت کے ساتھ کرنے کی ہیں، وہ بات ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ چھوڑ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ پھٹتی کیسے، تو آپ نے فرمایا وہ پھٹتی اس طرح ہے کہ آدمی جھوٹ بولے یا غیبت کرے. اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا جزء لا ينفک بن گیا ہے جھوٹ اور غیبت. ہماری مجلسیں جھوٹ سے یا غیبت سے خالی ہوتی نہیں. خواہ کو کسی کو جانتے نہیں اس کی بھی غیبت کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ غیبت چھوڑنے کا ارادہ کر لیجیے. یہ رمضان مبارک سے متعلق باتیں ہیں جو احادیث کی روشنی میں آپ سے عرض کی جا رہی ہیں. تو ایک تو یہ کہ غیبت ارادہ کر لیجئے کہ غیبت چھوڑ دوں گا. اب قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور ان کی آپ نے غیبت کی یا ان کی حق تلفی کی، اور اب حق کی ادائیگی کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے. ایک صورت تو یہ کہ ان کی طرف سے جو مال ہے وہ صدقہ کر دے کہ ان کو ثواب مل جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی یہ دعا کرے ایما مؤمن آذیتہ او شتمتہ او جلدتہ او لعنتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بها الیہ. اے اللہ، جس مومن یا مومنہ جس کو میں نے اذیت دی، یا میں نے اس کو گالی دی، یا میں نے لعن طعن کیا، یا میں نے اس کو مارا، تو پروردگار عالم میری یہ تمام حرکات جو ہیں اس کے حق کے اندر دعا کا ذریعہ بنا دیجئے، رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے اور قرب کا ذریعہ بنا دیجئے. یہ ایک طریقہ ہے اپنے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا. تو رمضان مبارک میں ہم ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کا ہم نے حق ضائع کیا غیبت کر کے یا بہتان لگا کر اور وہ دنیا میں نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایصال ثواب زندوں کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایصال ثواب جو ہے آپ نے صرف مردوں کے لیے کرنا ہے، ایصال ثواب زندوں کے لیے بھی ہوتا ہے. تو جو زندہ ہیں آپ ان سے رابطہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے. اور اس بات کا اہتمام کیجئے کہ غصے سے اجتناب کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن جَهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ، اگر کوئی آدمی تم میں سے کسی کے اوپر زیادتی کرے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اس سے کہہ دو بھائی میں روزے دار ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہتے رہیے میں روزے دار ہوں، مجھے معاف کر دی. اور اب تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سائنس نے بھی ثابت کر دی. سائنس ثابت کرے نہ کرے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن لوگ آج کل سائنس ثابت کر دے تو ذرا اچھی طرح سمجھتے ہیں. سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انسان جب کوئی غصے کی بات سنتا ہے تو اس کے اندر ایک کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے جس کا کل وقت 12 منٹ ہے. اگر 12 منٹ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا تو باقی اوقات آپ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا تھا؟ غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اگر پھر بھی غصہ تھم نہیں رہا جا کے وضو کر لو. تو اب یہ اوقات کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے ٹوٹل یہ 12 منٹ لگتے ہیں. تو 12 منٹ اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا. اور ایک صاحب نے تو بڑی دانائی کی بات کہی، کوئی آدمی الٹی بات میں اس سے کہے میں کل آپ کو جواب دوں گا. اب آپ نے جب بات کل پہ ڈالی تو یاد رکھیے وہ 12 منٹ کا عرصہ گزر جائے گا، اور 12 منٹ کا عرصہ گزرنے کے بعد آپ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ پہچان سکیں گے اس نے جو اعتراض کیا ہے واقعتاً وہ کمزوری میرے اندر ہے یا نہیں ہے.
اگر ہے تو اس کی اصلاح کر لیں گے، اور اگر نہیں ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور آپ جواب نہیں دیں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، رمضان مبارک کا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آ گیا ہے۔ ان برکتوں والے رحمتوں والے مہینے کو اس طرح گزاریے، اور یاد رکھیے اس پورے رمضان مبارک میں اتباع کا سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ کو نبی کی اتباع کرنی ہے، اللہ کے حکموں کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ نے کہا کھاؤ تو کھانا عبادت، حتیٰ کہ سحری کرنا عبادت، حتیٰ کہ سحری کرنے والے کے اوپر فرشتے رحمت نازل کر رہے ہیں، اللہ فخر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ افطار کے لیے کہا جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے افطار کر لو۔ اب اگر آپ نے 1 منٹ پہلے افطار کیا تو حالانکہ 1 منٹ کوئی معنی نہیں رکھتا دنیا کے اندر، آج کے زمانے میں جب لوگ گھنٹوں ضائع کرتے ہیں 1 منٹ کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن اگر کسی نے 1 منٹ پہلے روزہ افطار کر لیا تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ ایک روزہ 1 منٹ پہلے افطار کیا 60 روزے، اور ادھر افطار کا وقت ہوا حکم دیا جا رہا فوراً افطار کر لو۔ یہ اشارہ ہے کہ تمہیں اللہ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو ان باتوں پر سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جو غلطیاں اور کمیاں اور کوتاہیاں آ گئی ہیں، اے اللہ ان غلطیوں کمیوں کوتاہیوں اور گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا